و مولا الثقلین جد الحسن والحسین و ابی القاسم محمد صلوات صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وکلامہ المتین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ صلوات آگے آگے بیٹھ جاؤ۔ جو لوگ علم سے محبت کرتے ہیں، جو علم کی قدر کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کون کس پائے کا ہے۔ وہ جو آپ سے 50,000 روپے لے کے قرآن پاک سامنے رکھ کے آیات پڑھتے ہیں، میں نے زبانی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں جشن مولود کعبہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کتاب سے جس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں۔ کون سی کتاب؟ شفاء للناس، جو لوگوں کے لیے شفا ہے، ورحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے رحمت ہے، ھدی للمتقین، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب سے جشن مولود کعبہ پڑھنا ہے، اور چیلنج کر رہا ہوں، لائف چل رہی ہے، بات غلط کروں میرا قتل معاف۔ کون سی کتاب بھائی کہ جو شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے؟ کل من کانا، کہہ دیجئے کس کو فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے۔ تو ہم کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے کہ ذات کبریا بغیر وسیلے کے بات نہیں کرتا۔ حبیب کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، حبیب آپ کہہ دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، حبیب آپ کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الفلق، حبیب آپ کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الناس، حبیب آپ کہہ دیجئے، قل لا اسألکم، حبیب آپ کہہ دیجئے، قل من کان عدو لجبریل، کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، وہ جبریل کا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن ہے۔
کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ آگے فرما رہا ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ جبریل سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں؟ وہ تو آپ کے دل پر میری اجازت سے قرآن کو نازل کرتا ہے، میری اجازت سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کرتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کی محنت ہے کہ جن کی محنت ایک آیات مبارک، یعنی کہ جو یکم محرم کو آیت کی تلاوت کی ہے، 10 محرم تک وہی مضمون چلے گا۔ اور میں بھی ان لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں کہ ایسے لوگ اس ممبر حسین بادشاہ پہ آئیں تاکہ قوم کو کچھ ملے، لوگ کچھ لے کے جائیں۔ قرآن کیا ہے بھائی؟ بولیے، قرآن کیا ہے؟ بولیے۔ شفا ہے، رحمت ہے اور ہدایت ہے۔ جب قرآن نازل ہو گیا قلب محمد پر تو جہاں قرآن گیا وہاں شفا گئی، وہاں ہدایت منتقل ہو گئی، وہاں رحمت منتقل ہو گئی۔ تو جس کو شفا چاہیے وہ بھی در محمد پہ آئے، اور جس کو ہدایت چاہیے وہ بھی در محمد پہ آئے، اور جس کو رحمت چاہیے وہ بھی در محمد پہ آئے۔ جس دل پہ قرآن نازل ہوا اس دل میں سب کچھ نازل ہو گیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ من کانا عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، جو بھی ملائکہ کا دشمن ہے، جو بھی میرے رسولوں کا دشمن ہے، تو میں بھی ایسے کافروں کا دشمن ہوں، میں بھی ایسے کافروں کا دشمن ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، میرا حبیب میں نے آپ کو واضح نشانیوں سے نوازا ہے، واضح نشانیوں سے نوازا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کی ہے کہ جشن پڑھوں گا، قرآن سے پڑھوں گا، ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اہل علم کا مقابلہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے علم سے محبت کرو۔ ایک عالم دین وقت نظام میں تھا تو اس نے دوسرے عالم دین سے دین کا مسئلہ پوچھ لیا۔ جب دین کا مسئلہ پوچھا تو عالم دین کہنے لگے کہ اب وقت نظام میں مبتلا ہو پھر بھی دینی مسائل میں، تو اس نے کہا کہ اہل بیت کا حبدار ایسا ہونا چاہیے کہ جب موت بھی آئے تو وہ طالب علم بن کر موت آئے، علم کی حالت میں موت آئے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، حبیب میں نے آپ کو واضح نشانیوں سے نوازا ہے۔ اب سَيَقُولُ السُّفَہَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ میرا حبیب کچھ بیوقوف کہتے ہیں کہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا ہے، کعبہ کو
قبلہ کیوں بنایا ہے؟ ان سے کہہ دے کہ کل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس سے چاہے ہادی بنائے، جس سے چاہے ہادی بنائے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے آپ کو عادل امت بنایا، ہم نے آپ کو عادل امت بنایا، آپ گواہ ہیں اور آپ پر میرا رسول گواہ ہے۔ یہ کس امت کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے رب کعبہ کی قسم اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک در علی پہ نہ آؤ۔ یا علی مشکل کشالی، جیتے رہو جیتے رہو۔ یہ کس امت کی بات ہو رہی ہے؟ امت، اگر یہ امت ہے جو سٹاک پہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس امت کا خدا حافظ ہے۔ پورے چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ بےمان لوگ امت میں نہیں ہے، جو سٹاک کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ امت میں شامل نہیں، نہ یہ امتی ہے۔ تو پھر سوال کرنا کہ یہ کون سی امت کی بات ہو رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب وجہ اللہ لسان اللہ ید اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اگر سننا چاہتے ہو کہ عادل امت کون ہے، کوئی اور عادل نہیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا رسول آپ پر گواہ ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ دیکھتا تھا آسمان کی طرف، مجھے نہیں پتا کس حالت میں دیکھتا تھا، لیکن رجب 15 کی تھی، 15 رجب المرجب، مسجد کعبہ ذوالقبلتین بعد میں بنی، جب قبلہ رخ بنا، کعبہ قبلہ بنا، میرا حبیب آپ بار بار دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ بناؤں گا جس سے آپ راضی ہو جائے گا۔ 15 رجب مسجد کعبہ، نماز ظہر۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کعبہ کو قبلہ بنا کے۔ آپ بھائی دیکھو، نماز کی حالت میں رسول نے رخ کیا کعبہ کی طرف، جیسے جیسے رسالت مڑی ویسے ویسے امامت مڑی۔ کیوں نہ کہوں، جیسے جیسے محمد مصطفیٰ مڑے ایسے ایسے غلام محمد مڑا۔ نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب فرما رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے پیچھے ساری زندگی ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے، جیسے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کعبہ قبلہ بن گیا، کس کی چاہت سے؟ محمد مصطفیٰ کی چاہت سے۔ مرضی تھی کہ کعبہ قبلہ بنے، اللہ نے کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اِنَّا اَوَّلَ بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ جو مکہ کی سرزمین پر
یہ بیس برکت ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، گھر ہدایت نہیں کرتا، گھر والے ہدایت کرتے ہیں۔ گھر والے ہدایت کرتے ہیں، گھر کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ تو میرے محترم، وہ گھر والے کون ہیں؟ وہ گھر والے کون ہیں؟ اور کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا؟ وَلِأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ میں نے کعبہ کو اس لیے قبلہ بنایا تاکہ آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کر دوں۔ کیا کروں؟ نعمتوں کو تمام کروں۔ یہ کعبہ کی تاریخ بہت پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر کعبہ کی تاریخ ہے۔ اللہ نے بنایا بیس برکت، ہدایت عالمین کے لیے، تاکہ آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کر دوں۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کی یہ مرضی ہے۔ تو میرے محترم، پتہ چلا نا کہ اللہ چاہتا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا کے نعمتوں کو تمام کر دوں، لیکن وہ نشانیاں کون سی ہیں جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ میرا حبیب میں نے آپ کے اوپر بہت واضح نشانیاں نازل کی۔ 13 رجب کی شب جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے قریب آئی۔ اب میں پہلے تھوڑا سا یہاں بھی قرآن کی آیت پڑھ دوں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ حبیب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کا کیا مطلب ہے، ان سے کہہ دے اس لیے تاکہ لوگوں کے امور زندگی اور ایام حج کا پتہ چل سکے۔ آگے آیت ہے کہ لیس البر، یہ کون سی نیکی ہے کہ بے انتات البیوت من ظہورہا، کہ لوگوں کے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے جاؤ۔ ولیکن البر من اتقی، نیکی تو یہ ہے، کون سی نیکی؟ وات البیوت من ابوابہا، دروازے پہ دستک دے کے جاؤ۔ میرے اللہ کوئی عام گھر نہیں ہے، گھر ہے خانہ کعبہ، عظیم گھر ہے، تالا ہے دروازے کو۔ فاطمہ بنت اسد آئی ہے، کس طرف آئی ہے؟ تالے کی طرف نہیں آئی۔ ہو سکتا کہ آج کا ملا کہتا کہ تالے کو توڑا گیا، کہاں آئی؟ جس طرف رکن یمانی ہے، کوئی حاجی بیٹھا ہے تائید کرے گا، رکن یمانی کی طرف آئی۔ کیا کہا؟ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مولود کا منزل آسان کر۔ کیا کہا بھائی؟ تھوڑا سا بولتے چلو، کیا بات ہے؟ ناراض ہو کیا آئے ہو؟ گھروں سے لڑ کے آئے ہو یا علم سے محبت نہیں؟ نعرہ تو لگاؤ نا بھائی۔ گنڈوں کا ریٹ میں نے نہیں بڑھایا، کیا میرے ساتھ غصہ کریں؟ یہ حکومت والوں سے پوچھو، بولتے چلو ذکر عظیم ہے۔ کیا کہا کہ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مولود کا میری منزل آسان کر دے۔ تو افسوس نہیں ہے مولوی صبح سے لے کر شام تک کب کسی کو کافر کہہ رہا ہے، کسی کو مشرک کہہ رہا ہے۔
علی کے بغیر علی کی ماں کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ہماری مشکل کیسے آسان ہو؟ پھر ہم کو کہنے دو علی ولی اللہ، ولی اللہ، یا علی یا علی یا علی، آباد رہو، جیتے رہو، نعرہ تکبیر۔ ابھی میں فریش ہونے کی طبیعت میں آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔ کیا کہا؟ میرے اللہ تجھے واسطہ اس مولود کا میری منزل آسان کر۔ اب 3 ہستیاں چشم دید گواہ تھی۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی واسطہ دیا کعبہ کی دیوار پھٹ گئی، بتا دیا کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، کوئی عام نہیں ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے۔ دیوار شگاف ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ 3 دن متواتر آقا زادی رہی کعبہ کے اندر۔ کوئی راوی نہیں کہتا کہ کسی نے بحر سے جا کر کھانا پہنچایا ہو یا کوئی چیز پہنچائی ہو۔ مریم بھی بطول ہے، یہ بطول کا شوہر ہے، جو ساس ہے وہ بطول کی ساس ہے۔ اگر مریم کے لیے میوے بھیج سکتا ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے نہیں، فاطمہ بنت اسد کے لیے نہیں۔ 3 دن میری آقا ذاتی، ٹینشن نہیں لینی۔ اگر ذاکر صاحب لیٹ ہیں تو فی بہا، آپ ٹائم نوٹ کیجئے، پڑھتا چلوں گا۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میرا جد امجد کوئی عام نہیں ہے، علم کا دروازہ ہے۔ سنتے رہیے گا، تھوڑا سا اپنا موڈ سیٹ کریں۔ 3 دن میری آقا زادی کعبہ کے اندر رہی، کھانا نازل ہوتا رہا، کھانا نازل ہوتا رہا۔ یہ اگر من و سلوہ اسرائیل کے لیے آ سکتا ہے، علی کی ماں کے لیے نہیں۔ بولیے بھائی، دلیل دے رہا ہوں قرآن سے، جب دلیل آ جائے پھر اعتراض ختم۔ کوئی بغض و عناد کی آگ میں بھٹکتا رہے تو بھٹکتا رہے، شفقت نجوی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے۔ اب 3 دن کے بعد کون لینے گیا؟ کوئی عام نہیں، وہ لینے گیا جو انبیاء کا سردار ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے، جو یا ایھا المزمل ہے، جو یا ایھا المدثر ہے، جو یاسین والقرآن الحکیم ہے، جو انک لمن المرسلین ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ کوئی عام ہستی نہیں ہے، سردار انبیاء ہے۔ سردار انبیاء لینے گیا۔ کس کو لینے گیا؟ اپنے بھائی کو لینے گیا، ابن عم کو لینے گیا۔ کیا کہا؟ بھائی جب بچہ نہ آنکھ کھولے نہ کچھ پیے، ماں پریشان ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ اور جنہ دی ماواں موجود ہیں تو بولو، ہیں وہ موئی ہوئی انہوں تو یہ کچھ یاد کر سکتا ہے نا، ہیں جنہ دیا جندیاں نے وہ بولو۔ پریشان، چہرے پہ دیکھی اداسی۔ کس نے اداسی دیکھی؟ جناب فاطمہ بنت اسد کی اداسی سرور کائنات نے دیکھی۔
کہ چچی ماں پریشان ہے. کہا پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے آیا ہے نہ آنکھ کھولی ہے نہ کچھ بولا ہے. رسول نے کہا یا علی ماں کو پریشان کرنے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ کیسے کھولتا، کیونکہ بیچ میں بت تھے، میں چاہتا تھا بتوں پہ میری نگاہ نہ پڑے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری پہلی نگاہ رسالت کے چہرے پہ پڑے. جیتے رہو، جیتے رہو نوجوانوں، جیتے رہو، آباد رہو. مولا تجھ کے آج کی رات کا صدقہ خوشی عطا فرمائے. جیتے رہو نوجوانوں. کیا کہ کیسے آنکھ کھولتا؟ میں چاہتا تھا کہ پہلی زیارت آپ کے چہرے کی ہو. حضرت علی علیہ السلام سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ بندہ 100 بیٹھا ہو، 100 کا 100 بت پرست ہو، ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، 100 کا 100 سردار ہو، 100 کا 100 بدمعاش ہو، اور ایک بندہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. بولو بھائی وہ 100 بندہ خوش ہوگا؟ 360 کو پوجنے والے تھے، ہر کسی نے اپنے نام کے اوپر بت بنایا ہوا تھا. کسی کا بت سونے کا، کسی کا چاندی تھا، کسی کا حلوے کا، کسی کا مٹی کا، جیسے جیسے کسی کے مزاج تھے، جیسے جیسے کسی کی ضمیر تھے، جیسے جیسے کسی کی نیت تھی، جیسے جیسے کسی کی سماعت تھی، جیسے جیسے کسی کی بصیرت تھی، ہر کسی نے ایسے ہی خدا بنا لیے تھے. لیکن جب ہوا اعلان توحید کا، ایک علی ابن ابی طالب کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اسی دن اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا علی انت خلیفاتی، انت وصیی، انت وصیج، انت وزیری. اے علی تو میرا مددگار ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی علی ولی اللہ. بس عزیز کو ٹائم دوں، عنوان دے رہا ہوں. میں نے کہا اہل علم کی یہ پہچان ہے، جہاں سے شروع کرتے ہیں وہاں اختتام ہوتا ہے. میں نے کیا کہا کہ اللہ نے کعبہ کو کس لیے بنایا؟ وَلِأُتِمَّ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تاکہ آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کر دوں. کعبہ کو بنایا تو نعمتیں تمام ہوئی. 18 ذی الحج خم غدیر نبیوں کا سردار علی ابن ابی طالب کا ہاتھ بلند کر کے کیا کہا؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی جن مولا، جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. کعبہ بنا، نعمتیں تمام ہوئی. جبریل کو حکم ہوا جلدی کر ایت لے کے جا. ایت کون سی ہوئی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن نعمتیں تمام ہوئی، آج کے دن دین تمام ہوا. آج کے دن دین تمام ہوا. اب فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لعنت ہو ان لوگوں پر جو قرآن کے مقابلے میں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کتاب. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. لعنت ہو ایسے ہاتھوں پر. کیا کرتے ہیں؟ کمائی کا ذریعہ کرتے ہیں. جو قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھے اس پر لعنت ہے. القرآن مالی جن والی جن مال قرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جو علی کے مقابلے میں کسی کو بنائے اس پر بھی لعنت. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.